سوال نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 2، مکہ معظمہ کہاں ہے؟ جواب: ملک عرب میں۔ سوال نمبر 3، عرب کس رخ کی طرف ہے؟ جواب: عرب ایک نخلستانی ملک ہے، ہم سے کچھ دور پچھم کی طرف۔ سوال نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس مہینے اور کس سال میں پیدا ہوئے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں 9 ربیع الاول سن 1 عام الفیل کو پیدا ہوئے۔ یہ 20 یا 22 اپریل سن 571 کی تاریخ تھی۔ یہاں پر نوٹ کر لیں کہ ربیع الاول کی تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے۔ کچھ کتابوں میں 2 ربیع الاول، کچھ میں 8، کچھ میں 9، کچھ میں 12 اور کچھ میں 17 ربیع الاول کی تاریخ ملتی ہے۔ سوال نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دن اور کس وقت پیدا ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم دوشنبہ کو صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ددیال سلسلہ نسب کیا تھا؟ جواب: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لومی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ سوال نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ننیھالی سلسلہ نسب کیا تھا؟ جواب: محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ کلاب پر پہنچ کر آپ کا مادری اور پدری سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی اور نانی کے کیا نام تھے اور کس خاندان سے تھیں؟ جواب: دادی کا نام فاطمہ اور نانی کا نام برہ۔ آپ کی تمام دادیاں اور نانیاں خاندان قریش کے شریف اور معزز گھرانوں کی خواتین تھیں۔ سوال نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادہ کنبہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: خانوادہ ہاشمی۔ سوال نمبر 10، آپ کے قبیلہ برادری کا کیا نام تھا؟ جواب: قریش۔ سوال نمبر 11، آپ کے کوئی بھائی بہن تھے یا نہیں، اور چچا اور پھوپھیاں کتنی تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در یتیم تھے، یعنی ماں باپ کے اکلوتے، البتہ چچا 9 یا 12 اور پھوپھیاں 6 تھیں۔ سوال نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا تھا، اور یہ نام پہلے بھی ہوا کرتا تھا یا نہیں؟ جواب: آپ کے دادا عبد المطلب نے، اور یہ نام پہلے نہیں ہوتا تھا۔ سوال نمبر 13، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد کس نے رکھا تھا؟ جواب: آپ کی والدہ محترمہ آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا تھا۔ سوال نمبر 14، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا کیا نام تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا۔ سوال نمبر 15، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کی وفات کہاں ہوئی؟ جواب: مدینہ میں۔ سوال نمبر 16، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ تھا۔ سوال نمبر 17، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد نے کب وفات پائی اور اس وقت کتنی عمر تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کی وفات آپ کی پیدائش سے 2 ماہ قبل ہوئی، اور اس وقت ان کی عمر 25 برس تھی۔ سوال نمبر 18، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد نے کیا ترکہ چھوڑا تھا؟ جواب: 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ اور ایک حبشی لونڈی، جس کا نام
برکت تھا اور کنیت ام ایمن؟ سوال نمبر 19، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا انتقال کہاں ہوا؟ جواب، مقام ابوا میں۔ سوال نمبر 20، مقام ابوا کہاں ہے؟ جواب، مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ سوال نمبر 21، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ مدینہ کیوں گئی تھی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کرنے کی غرض سے مدینہ تشریف لے گئی تھی۔ سوال نمبر 22، والدہ محترمہ کے انتقال کے وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب، والدہ محترمہ کے انتقال کے وقت آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ سوال نمبر 23، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بعد آپ کی پرورش کا ذمہ دار کون ہوا؟ جواب، آپ کے دادا جناب عبد المطلب۔ سوال نمبر 24، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے بعد کس نے سب سے پہلے دودھ پلایا تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے آپ کو ابو لہب کی لونڈی سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلایا تھا۔ سوال نمبر 25، سیدہ سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد کس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا؟ جواب، سیدہ سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد حلیمہ بنت ابی ذؤیب رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھی۔ سوال نمبر 26، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدوی عورتوں کا دودھ کیوں پلایا گیا؟ جواب، عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کی غرض سے بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ جسم مضبوط ہو اور اپنے ہی گہوارہ سے خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں۔ سوال نمبر 27، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شق صدر کا واقعہ کب پیش آیا؟ جواب، ولادت کے 4 یا 5ویں سال میں۔ سوال نمبر 28، سینہ چاک کیے جانے کے بعد آپ کا دل کس پانی سے دھویا گیا تھا؟ جواب، سینہ چاک کیے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو آب زمزم سے دھویا گیا تھا۔ سوال نمبر 29، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے کب تک آپ کی پرورش کی؟ جواب، 6 سال کی عمر تک۔ سوال نمبر 30، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے انتقال کے وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ جواب، عبد المطلب کے انتقال کے وقت آپ کی عمر 8 سال 2 ماہ اور 10 دن تھی۔ سوال نمبر 31، دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کس نے کی؟ جواب، دادا کے انتقال کے بعد آپ کی کفالت آپ کے چچا جناب ابو طالب نے کی۔ سوال نمبر 32، جب جنگ فجار پیش آئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب، جنگ فجار کے وقت آپ کی عمر 15 برس تھی۔ سوال نمبر 33، چچا ابو طالب کے ساتھ جب آپ ملک شام کے لیے نکلے تو راستے میں آپ کی ملاقات کس سے ہوئی؟ جواب، جب آپ بصرہ پہنچے تو اس شہر میں جرجیس نامی ایک راہب تھا جو بحیرہ کے لقب سے مشہور تھا، اس سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ سوال نمبر 34، بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو کیسے پہچانا؟ جواب، اس نے کہا کہ جب آپ اس کھائی کے اندر رہ رہے تھے تو کوئی بھی درخت یا پتھر نہیں تھا جو سجدہ کے لیے جھک نہ گیا ہو۔ اس کے علاوہ میں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے سیب کی طرح ہے، اور ہم نے انہیں اپنی کتابوں میں بھی پڑھا ہے۔ سوال نمبر 35، جب آپ کی ملاقات بحیرہ راہب سے ہوئی تو اس نے کیا کہا تھا؟ جواب، بحیرہ راہب نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین ہے اور اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ سوال نمبر 36، شام کا پہلا سفر کب ہوا اور اس کی کیا نوعیت تھی؟ جواب، جب آپ کی عمر 12 برس
اور ایک قول کے مطابق 12 برس 2 مہینے 10 دن تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب تجارت کی غرض سے شام جانے لگے تو آپ نے حضور کو بھی اپنے ہمراہ لے لیا۔ سوال نمبر 37، بحیرہ راہب نے آپ کو دیکھ کر ابو طالب سے کیا کہا تھا؟ جواب: جب بحیرہ راہب نے آپ کی نبوت کو پہچان لیا تو ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس لے کر ملک شام نہ جاؤ کیونکہ یہود سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے بعض غلاموں کی میت میں آپ کو مکہ واپس بھیج دیا۔ سوال نمبر 38، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کا دوسرا سفر کب کیا؟ جواب: جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہوئی۔ سوال نمبر 39، اس سفر کی کیا وجہ تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کر تجارت کے لیے نکلے تھے۔ سوال نمبر 40، ملک شام کی تجارت میں آپ کے ساتھ کون تھا؟ جواب: ملک شام کی تجارت میں آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا غلام میسرہ تھا۔ سوال نمبر 41، حضرت خدیجہ سے شادی کے وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ جواب: حضرت خدیجہ سے شادی کے وقت آپ کی عمر 25 برس تھی۔ سوال نمبر 42، حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کب ہوئی؟ جواب: یہ شادی ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے بعد ہوئی۔ سوال نمبر 43، حضرت خدیجہ کی عمر شادی کے وقت کتنی تھی؟ جواب: شادی کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ سوال نمبر 44، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو مہر میں کیا دیا تھا؟ جواب: آپ نے حضرت خدیجہ کو مہر میں 20 اونٹ دیے تھے۔ سوال نمبر 44، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو مہر میں کیا دیا تھا؟ جواب: آپ نے حضرت خدیجہ کو مہر میں 20 اونٹ دیے تھے۔ سوال نمبر 45، حضرت خدیجہ کی موجودگی میں آپ نے کسی اور خاتون سے شادی کی یا نہیں؟ جواب: حضرت خدیجہ کی وفات تک آپ نے کسی اور خاتون سے شادی نہیں کی۔ سوال نمبر 46، حضرت خدیجہ کے بطن سے آپ کی کتنی اولاد تھی؟ جواب: 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ سوال نمبر 47، آپ کے سب سے پہلے بیٹے کا نام کیا تھا؟ جواب: آپ کے سب سے پہلے بیٹے کا نام قاسم تھا، اسی بنا پر آپ کا لقب ابو القاسم پڑا۔ سوال نمبر 48، آپ کے دوسرے بیٹے کا نام کیا تھا؟ آپ کے دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ تھا اور ان کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ سوال نمبر 49، آپ کی بیٹیوں کے نام کیا تھے؟ جواب: آپ کی بیٹیوں کے نام زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھے۔ سوال نمبر 50، کیا حضرت خدیجہ کے علاوہ کسی اور سے آپ کی اولاد تھی؟ جواب: ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لونڈی ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے۔ سوال نمبر 51، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں نے نبوت کا زمانہ پایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال دور نبوت شروع ہونے سے پہلے ہی ہو گیا تھا، البتہ آپ کی بچیوں نے اسلام کا زمانہ پایا اور سب مسلمان ہوئیں اور ہجرت سے مشرف ہوئیں۔ سوال نمبر 52، وہ کون سا اہم واقعہ ہے جب آپ کی عمر 35 سال تھی؟ جواب: حجر اسود کی تنصیب کا معاملہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبائل کا اختلاف ختم کر کے حجر اسود بڑی حکمت کے ساتھ نصب کر دیا۔ سوال نمبر 53، نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی کیا کیفیت تھی؟ جواب: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم میں شیریں کردار، فاضلانہ اخلاق اور کریمانہ عادات کے لحاظ سے ممتاز تھے، چنانچہ آپ سب سے زیادہ بامروت، سب سے خوش اخلاق، سب سے معزز ہمسایہ، سب سے بڑھ کر دور اندیش، سب سے زیادہ راست گو، سب سے نرم پہلو، سب سے زیادہ پاک نفس، خیر میں سب سے زیادہ کریم،
سب سے بڑھ کر پابند عہد اور سب سے بڑے امانت دار تھے، حتیٰ کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام امین رکھ دیا تھا، کیونکہ آپ اپنے احوال صالحہ اور خصائل حمیدہ کا پیکر تھے۔ سوال نمبر 54، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کتنے برس میں ملی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی۔